علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک پڑھا کرو اور درود پاک پڑھ کے اپنی محفلوں کو، اپنی مجالس کو آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نویت سنت الاعتکاف۔ جس طرح کہ ہم نے سنا کہ ماہ رمضان برکت والا، رحمت والا، عظمت والا، مغفرت والا ماہ مبارک ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل ہم نے حدیث پاک سنی کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اسی حوالے سے آگے اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن تو پہلے سے نازل ہو رہا تھا، تھوڑا کر کے، لیکن قرآن پاک کی جو تکمیل ہوئی ہے وہ اسی ماہ مبارک میں ہوئی ہے۔ تو اسی لیے اس ماہ مبارک کی یہ بھی شان ہے کہ قرآن پاک بھی اس ماہ مبارک کے اندر مکمل ہوا۔ چنانچہ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں مقدس قرآن میں خدائے رحمان عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، ترجمہ کنز الایمان، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اسی لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ عز و جل کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، اور کہیں تم حق گزار بن جاؤ، کہیں تم حق گزار ہو جاؤ۔ اس میں جو آیت کریمہ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ اگر تم سفر میں ہو، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو پھر اتنے دن اس کی قضا کرو، اتنے دن پھر اس کی۔ یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے کہ جب سے رمضان مبارک کی آمد ہوئی تو یہ بہت ساری ہمارے پاس میسج کال آ جاتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ پیسے دے دیتا ہے، کیا کرے؟ تو ہٹا کٹا نوجوان بندہ بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی میں بھی پیسے دے کے کام چلا لوں، تو وہ پیسے اس کے لیے دینا اس کا جائز نہیں ہے، اس کے روزے اس طرح نہیں ہوں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے تو اس کی قضا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے جی؟ اس کی قضا ہے۔ ومن کان مریضاً، اگر وہ مرض میں ہے، اور مریضاً سے مراد وہ والا مرض کہ جس سے اسے پتہ لگتا ہو کہ روزہ رکھوں گا تو میں مر جاؤں گا، ایسے مرض میں ہو، او علی سفر، یا پھر وہ ایسے سفر میں ہو کہ طویل سفر میں ہو، تو پھر اس کی کیا کرے؟ من ایام اخر، تو پھر بعد میں اس کی جو ہے قضا کرے گا، وہ بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ اب ایک تو اس میں 2 آپشن قرآن نے دیا ہمیں۔ اب ہم آپ کو کوئی واقعہ نہیں سنا رہے، کسی اللہ والے کی بات نہیں، اللہ کا قرآن کیا فرما رہا ہے کہ 2 آپشن دیے، یا تو تو بیمار ہے یا تو سفر کے اندر ہے تو تیرے روزے کی قضا ہے، معافی پھر بھی یہ فرض ہے نا، اسی لیے معافی پھر بھی نہیں ہے۔ 2 آپشن شریعت نے دے دیے، اللہ کی طرف سے 2 آپشن آ گئے کہ بھائی ایک تو تم بیمار ہو تب قضا کر لو۔ اب دیکھیں جس طرح عورتوں کے مخصوص ایام آ جاتے ہیں، صحیح ہے، اور جس طرح کے وہ حمل کے ساتھ ہوں تو وہ کیا کر سکتے؟ اب وہ مجبوراً وہ بیمار ہیں اور معذور شرعی ہیں، شریعت نے ان کو معذور قرار دے دیا۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ ہو جس کو پیٹ کا مسئلہ ہو، معدے کا مسئلہ ہو، جس طرح کہ آج کل شوگر کے مریض ہیں، لیکن شوگر وہ جو ہائی ہو تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ وہ پھر
آہستہ آہستہ کر کے 11 مہینوں میں اپنے یہ 30 روزے پورے کرے گا، صحیح ہے؟ معافی اس کے لیے بھی بھائی فرضوں کی معافی نہیں ہے، فرضوں کی قضا ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ اگر قضا نہیں کریں گے تو پھر سزا ہے، اگر قضا نہیں ہوگی تو پھر فرضوں کی قضا ہے، اور قضا ادا کریں گے تو جزا، قضا ادا نہیں کریں گے تو سزا ہوگی، بس مطلب اس میں یہی ہے بات۔ اور جو احباب اس طرح کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں، ہمیں جس طرح فون آتے ہیں کہ آپ بتائیں کتنے پیسے ہم دے دیں تاکہ ہمارے روزے ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں اس کے لیے ہوگا جو سمجھنے کے چارپائی کے اوپر لگا ہوا ہے اور آخری وقت ہے اس کا کہ نہ اب وہ کھا سکتا ہے اور کئی برس سے نہیں کھا رہا، وہ سال گزر چکا ہے اس پہ، وہ کھا نہیں سکتا، اس کو ڈرپ کے ذریعے دیا جاتا ہے یا کھلایا جاتا ہے یا اس کو پلایا جاتا ہے۔ اب وہ قریب المرض الموت ہے کہ موت کے قریب ہے لیکن اس کی سانسیں چل رہی ہیں، نماز کے لیے پھر بھی حکم ہے وہ اشارے سے پڑھے گا، لیکن روزوں کے لیے حکم ہے کہ پھر اس کا کفارہ کوئی اور اس کا روزہ رکھ لے گا۔ اب اس میں احتیاط یہ ہے، اب میں چاہتا ہوں میرا کوئی روزہ رکھے، میں شرعی معذور ہوں، تو میں اس بندے کو روزے کا سامان دوں گا یا روزے کی رقم دوں گا جو واقعیتاً روزہ رکھتا ہو۔ اگر میں نے اس کو سامان دیا، پیسے دیے اور اس نے روزے نہیں رکھے، تب بھی آپ کے روزے نہیں ہوں گے۔ مطلب کبھی کبھی بندہ کہتا ہے نا بس چلو اتنے پیسے نکال کے باہر صدقہ و خیرات کر دیں، اس طرح بھی نہیں ہوگا۔ روزے کا بدلہ روزہ ہی ہے، روزے کا بدلہ روزہ ہی ہے۔ تو ایسے احباب کو آپ دیکھیں جو مستحق ہوں روزہ رکھنے کی، شوق ہو ان کو لیکن ان کے پاس استطاعت نہ ہو، روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہو، مالی حالات اس طرح نہ ہو، تو آپ احباب وہ شخص جو شرعی معذور ہے، جو کھا نہیں سکتا، جو پی نہیں سکتا، تو اس کا نعم البدل یہ ہے کہ آپ اتنے پیسے بنا کر ان کو پیش کر دیں، اور وہ اگر روزے رکھ لیں تو ان کو بھی ثواب ملے گا اور بدرجہ اولا آپ کو بھی اس کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن قرآن کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ اس کی قضا کرے گا، قرآن کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ قضا کرے۔ اس میں بہت ساری دیکھ لیں، اگر بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں ہر بندے کے لیے، جو بھی بیمار ہے، جو بھی سفر میں ہے تو وہ قضا کرے گا، اس کی معافی۔ رمضان یہ رمض سے بنا ہے، رمضان سے بنا ہے، جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا۔ یہ رمضان کے معنی ہے گرمی سے جلنا، کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے نقل کیے گئے تو اس وقت جس قوم کا موسم، جس قسم کا موسم تھا اس کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیے گئے۔ اتفاق سے اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا، اسی لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا ہے۔ بھائی اس وقت جس موسم میں جو مہینہ آتا تو اسی حوالے سے اس کا نام رکھ دیا جاتا، اسی لیے یہ نام رکھ دیا گیا۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ حنان فرماتے ہیں، بعض مفسرین رحم اللہ المبین نے فرمایا ہے کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اس کا نام منسوب کر دیا، جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول کہہ دیا، اور جو سردی میں تھا جس میں پانی جم جاتا تھا اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ پھر حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ تو اونچی آنی چاہیے یار آپ، یہ سبحان اللہ بھی ہماری بخشش کا ذریعہ ہوگا بھائی۔ تو جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک یہ دروازے بند نہیں ہوتے بھائی۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض، ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو تراویح میں بھی ہوتے ہیں اور باقی فرائض میں بھی پورے ادا کرتے ہیں۔ پھر 1500 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنا دیتا ہے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے
تو اس کے سابقہ پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت ملتا ہے کہ عربی گھوڑا 500 سال اس کے نیچے گھومتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ سوچیں کتنا بڑا درخت ہوگا بھائی، کتنا بڑا درخت کہ 500 سال۔ اور پھر مناسبت دی عربی گھوڑے کے ساتھ۔ پاکستانی گھوڑے اور عربی گھوڑوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ وہاں چولستانی علاقہ ریتلا، تو وہ سپیڈ میں بھی زیادہ بھاگتے ہیں، طاقت میں بھی زیادہ، اور کیوں نہ بھاگیں، کیونکہ محمد عربی کے شہر والے جو ہیں بھائی، ان گھوڑوں کی بھی کیا بات ہے جی، ان گھوڑوں کی بھی کیا بات ہے جی۔ تو مناسبت بھی دی اسی لیے کہ عربی گھوڑا 500 سال 500 برس اس درخت کے سائے سے نکلنا چاہے تب بھی نہیں نکل سکتا۔ اتنا بڑا درخت اس بندے کے لیے لگا دیا جاتا ہے کہ جو بندہ ماہ رمضان، ماہ صیام کا روزہ رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان رحمت نشان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرما دیتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ جس سے پیار ہو جائے تو پھر اس کی غلطیاں تھوڑی دیکھی جاتی ہیں، پھر اس کی خامیاں تھوڑی دیکھی جاتی ہیں، پھر تو اس سے پیار ہو جاتا ہے بس۔ پھر رب تعالیٰ تو پھر بدرجہ اولا ان کی محبت کی تو کیا ہی بات ہے کہ میرا رب جس کی طرف اگر نظر محبت، نظر شفقت فرما دے تو پھر نبی نے فرمایا کہ اللہ اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، بعض اوقات آپ لوگ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ کیونکہ کھانا نہیں جاتا تو معدے کے اندر جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں، ہماری اندر کی جو مشینری ہے وہ چل رہی ہوتی ہے لیکن خالی چکی چل رہی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ایک ہوا نکلتی ہے، مہک نکلتی ہے۔ تو وہ اس کے بارے میں کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3 فرماتے ہیں، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5، ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب اس میں سب جب لفظ آ گیا تو اس میں وہ بھی بے روزے دار بھی آ گئے، بے نمازی بھی آ گئے، گناہ گار بھی آ گئے، سیاہ کار بھی آ گئے، بدکار بھی آ گئے۔ اس سے اب یہ بھی مراد نہیں ہے کہ ہم روزے نہ رکھیں، نہیں روزے رکھنے ہیں ہم نے، صحیح ہے، ان کے درجے الگ ہوں گے، روزے والے کا مقام تو پھر الگ ہوگا، پھر روزے والے کا مقام الگ ہوگا۔ وہ اس حدیث سے آپ خود ہی سمجھ لیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ باب ریان کا ہے، اس دروازے سے صرف وہی جائے گا جو روزہ دار۔ پھر دیکھیں روزے کا مقام ہے کہ جنت نے ایک دروازہ بنا دیا اس کے لیے بھائی کہ اس سے ہی جائے گا، بس اس دروازے سے۔ تو روزے رکھنے ہیں ہم نے، نیک عمل کرنے ہیں، گناہوں سے استغفار کرنی ہے۔ تو ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو پھر اس کو مزدوری دی جاتی ہے؟ پھر اسے دیکھیں، اس سے جب میں نے یہ پڑھا تو اس سے اور مزید مزہ آیا۔ اس سے مراد یہ ہے لیلۃ القدر کی برکت، فضائل الگ ہیں، یہ صرف ماہ رمضان کی آخری رات کا یہ فضائل اور یہ برکات ہیں کہ ماہ رمضان کی آخری شب میں اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ لیلۃ القدر کی برکتیں لوٹنے وہ الگ، جو بھی احباب عبادت کریں وہ اس کی لیلۃ القدر کی برکتیں لوٹ سکتے ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین آج کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ کسی نے کوئی سوال کرنا ہو تو
روزے کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے کوئی سوال کرنا۔ اچھا ایک اور بات میرے ذہن سے نکل گئی، روزہ ہو چاہے نماز ہو یا کوئی بھی نیک عمل ہو، خاص کر یا قرآن آپ پڑھ رہے ہوں، تو اس کے لیے سب سے ایک اہم چیز ہوتی ہے۔ وہ اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم قرآن کو ہاتھ لگانے کے قابل ہیں، کیا ہم مسجد میں آنے کے قابل ہیں، کیا ہم روزہ رکھنے کے قابل ہیں، یہ ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے۔ تو آسان لفظوں میں یہ کہہ دوں کہ کیا ہم پاک اور صاف ہیں۔ بھائی اگر ہم مسجد میں آ رہے ہیں پاک جگہ پر تو ہم پاک صاف ہیں، اسے اگر کہہ لیں تو طہارت کا بھی نام دے لیں کہ طہارت، پاکی، پاکیزگی، پاک صاف ہیں۔ قرآن پڑھنا ہے تو بھی پاک صاف ہونا ہے، جی نماز پڑھنی ہے تو بھی شرط ہے کہ پہلے پاک صاف ہونا ہے۔ دیکھیں ہمارا کام ہے جسم کو صاف کرنا، جسم کو پاک کرنا۔ جب ہم آ کر قرآن پڑھیں گے یا درود شریف پڑھیں گے یا سجدہ کریں گے، میرے رب کا کام ہے ہمارے دلوں کو، ہمارے جسموں کو، ہماری روح کو پاک کرا دینا۔ تو کوشش کریں پاکیزی کو اپنائیں۔ اللہ والے جو ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ ولایت اس وقت ملتی ہے جب بندے کا وضو بھی نہ ٹوٹا ہو، مطلب بغیر وضو بھی نہ رہے وہ۔ ولایت اسے تب ملتی ہے جب وہ بغیر وضو کے بھی نہ رہے، اور جو وضو کی حالت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس سے مراد جو پاکیزہ حالت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ اسے شہادت والی موت نصیب فرما دیتا ہے، شہیدوں کے ساتھ اس کا درجہ لکھا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ پاک صاف رہیں اور احتیاط کیا کریں۔ آپ نماز پڑھنے آتے ہیں تو 10 بار اپنے کپڑوں کو دیکھ لیا کریں کہ کہیں میں ناپاک تو نہیں، کہیں سوتے ہوئے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا۔ تو پاک صاف، کبھی کبھی بظاہر وہ نماز کے لیے، محبت کے لیے، جلدی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کپڑے ناپاک تھے، تو پھر نماز تو وہ دوبارہ دہرائیں گے۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم پہلے ہی ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں یار، ہم بادشاہوں کی بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کیوں نہ ہم پاک صاف ہو کر ذرا اچھا سا خوشبو لگا کر، عطر لگا کر ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں یار۔ تو یہ اچھی بات ہے نا، مطلب ہم سب سے پہلے کیا دیکھیں گے اپنے آپ کو، بھئی ہم پاک ہیں۔ اگر ہم پاک ہیں تو ہماری ساری عبادتیں قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کوشش کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ اے مالک مولا آج کی ہماری حاضری کو قبول فرما لے، جو دینی مسائل سیکھے، حدیثیں سنی، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ مالک مولا تو ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے، ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو قبول فرما لے، روزوں کو قبول فرما لے، عبادتوں کو قبول فرما لے۔ نبی علیہ السلام کے صدقے ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما دے مولا، خاص کرم فرما دے مولا۔ اے پاک پروردگار عز و جل تو ہماری ہر نیک دعا کو قبول فرما لے۔ ایک دوست نے پرچی بھیجی ہے کہ علی جاوید، ان کی والدہ کافی ان کی طبیعت خراب ہے، مالک مولا ماہ رمضان کے صدقے ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ کیا لکھا ہوا؟ اے پاک پروردگار عز و جل ہمارے عابد بھائی، ان کی والدہ بھی علیل ہیں، بیمار ہیں، مولا ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ جتنے احباب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، ان کے گھر والوں میں سے جو بھی بیمار ہیں مولا سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، گناہوں کی گندی بیماری سے ہمیں نجات عطا فرما، روزوں کے صدقے مولا سارے گناہ معاف کر دے، سارے گناہ معاف کر دے۔ مولا کریم تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ جد میں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد